طریقے کی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی اس کو کم کیا جائے گا، اس کو کم کیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب کیا آپ یقین دلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹیمپرمنٹ نہیں ہوگا؟ نہیں. الزامات لگائے گئے کہ این سی حکومت پہلے ایک بات کیا کرتی تھی، اب حکومت میں آ گئی ہے تو دوسری بات کر رہی ہے. اسمارٹ میٹرز کا انہوں نے ذکر کیا کہ پہلے اس کے خلاف تھے، اب اسی کی وکالت میں. اسی طرح سڑکوں پہ برف صاف کرنے کی بات ہو، گتی کا جو معاملات ہوں اس میں نیشنل کانفرنس کی حکومت فیل ہو گئی. کہ یہ اپوزیشن کا کام ہے کہنا. نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی جموں کشمیر میں ٹھنڈ کا جو سلسلہ تھا وہ لگاتار بنا ہوا ہے، اور ایسے میں اب محکمہ موسمیات کی جانب سے آنے والے دنوں میں بھی بھاری برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے. پہاڑی علاقہ جات کی اگر بات کریں یا جموں کشمیر کے دور دراز کے علاقہ جات، وہاں پر لوگوں کو گوناگوں مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہی علاقہ جات میں ایک علاقہ اوڑی کا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ایم ایل اے اوڑی ڈاکٹر سجاد شفیع ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا پروگرام میں خوش آمدید. شکریہ. سر، اکثر برف باری ہوتی ہے. گزشتہ برس میں ہم نے دیکھا ہے ایل جی ایڈمنسٹریشن میں جب برف باری ہوئی فوراً سڑکوں سے برف صاف کر دی گئی. سوشل میڈیا پر باقی جگہوں پر لوگوں میں بڑی ناراضگی ہے کہ ہم نے حکومت تو بنائی لیکن وہ ہمارے کام نہیں کر رہی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. فرسٹ ٹائم آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو انپریسیڈنٹڈ موسم خراب ہوا. حالانکہ موسم وبھاگ نے یہ کہا تھا کہ موسم خشک رہے گا، اور ان کے کہنا یہ اور اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ان کو دکھایا. اس کے باوجود سی ایم صاحب خود ڈرائیو ڈاؤن ہوئے فرام جموں ٹو سری نگر اور خود مانیٹر کیا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے اوڑی سائڈ میں جتنے جلدی برف اٹھائی گئی پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، ٹوٹلی انپریسیڈنٹڈ تھا. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ تھی کہ پاور جہاں پہ بھی تاریں ڈیمیج ہوئی یا ٹرانسفارمر ڈیمیج ہوا، ودن 24 آورس پاور سپلائی ریسٹور ہوئی. اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں پہ پاور سپلائی میں سب سے زیادہ فاسٹ طریقے سے ریسکیو کیا گیا. اور اگلے 2 دن میں نیکسٹ 2 ڈیز میں جو میرا لاسٹ علاقہ تھا چوٹالی اور ددرن، وہاں سے بھی برف ہٹائی گئی ہے اور میں پوری طرح مانیٹر کر رہا تھا. تو اس وقت ہماری کوئی بھی سڑک نہیں ہے جہاں پہ برف نہیں ہٹائی گئی ہے. اور 4 تاریخ کا جو موسم کا بتایا گیا ہے اس کے لیے بھی پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے فلی گیئرڈ اپ ہے، اسپیشلی پاور ڈپارٹمنٹ اور R&B اینڈ PMGSY. سر، آپ کہہ رہے ہیں پاور سپلائی ریسٹور ہے، سڑکیں ریسٹور ہیں، لیکن کئی دور دراز کے علاقہ جاتے ہیں وہاں سے مسلسل شکایتیں یہ آ رہی ہیں کہ جو اندرونی سڑکیں ہیں وہاں پر ابھی بحالی کا کام نہیں ہوا ہے. دیکھیے، اندرونی سڑکوں کا ہو سکتا ہے کہ بحالی نہ ہوئی ہو، وہ ہم بات مانتے ہیں، کیونکہ اندر جو ہے کئی جگہوں پہ آپ کا ڈوزر نہیں جا سکتا ہے. مشین صاف کرنے کی جو ہے وہاں پہ ان جگہوں پہ ضرور ہوا ہے. اور ادھر ہم نے ایڈمنسٹریشن سے کہا ہوا ہے، ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو بولیے کہ جو ہے اس کو مینولی اٹھایا جائے، وہ سڑک کو وہاں سے مینولی اٹھایا جائے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ چلے کلان ہے تو آج کل شام کو جو ٹمپریچر اچانک جو ڈپ ہو جاتا ہے اس میں جو برف ہے وہ بالکل پختہ ہو جاتی ہے اور اس کو پھر توڑنے میں ٹائم لگتا ہے. تو آپ کی کیا انسٹرکشنز تھیں ان دنوں؟ میری انسٹرکشنز بالکل کلیئر کٹ تھی کہ لوگ سفر نہ کریں اور جو ہماری مین روڈز ہیں وہ کلیئر اپ ہو جائیں تاکہ کوئی خدا نخواستہ کوئی بیمار وغیرہ ہے وہ اپنے سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز اور اپنے PHCs تک پہنچ سکیں. اینڈ دی ہیو کلیئرڈ آل دا روڈس اینڈ آئی ایم سیٹسفائڈ ود مائی ڈپارٹمنٹ. جو ڈپارٹمنٹ نے کام کیا ہے اور انشاءاللہ 4 تاریخ کو جو سیکنڈ اسپیل آنے والا ہے اس کے لیے بھی پورے گیئرڈ اپ ہے. الیکشن سے پہلے جو وعدے آپ نے کیے تھے اوڑی کے عوام کے ساتھ، اب حکومت بن چکی ہے، تھوڑا وقت بھی گزر چکا ہے، تو کیا ان وعدوں میں پیش رفت ہو رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات ہے کہ ابھی حکومت بننے کو صرف 2 مہینے ہوئے ہیں اور ابھی پاور ڈسٹریبیوشن کا بھی جو ہے وہ ابھی تک اس کا آرڈر نہیں آیا ہے. لیکن جو بیسک چیزیں ہیں، ایجوکیشن سیکٹر ہے، ہیلتھ سیکٹر ہے، پاور سیکٹر ہے، R&B سیکٹر ہے، اس میں جو ہمیں کرنا تھا ہم نے وہ کیا ہے. دیکھیے، پہلی بات تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ سیشن جو ہے وہ واپس اکتوبر نومبر آئے. دیٹ واز اے بگ ڈیسیجن بائی آنریبل CM صاحب اینڈ ایجوکیشن منسٹر صاحبہ نے وہ ڈیسیجن لیا اور ہم نے اس کو واپس نومبر سیشن میں لایا. اس سے بچوں میں بھی ایک خوشی کی لہر ہوئی اور پیرنٹس کو بھی اطمینان ہوا. وہ ہمارا دوسرا جو تھا کہ پاور، سردیوں میں پاور سپلائی کی پرابلم رہتی تھی، پاور کی پرابلم رہتی تھی. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس سال پاور ہم نے زیادہ لیا ہوا ہے اور جو کرائسس پہلے زیادہ ہوتی تھی اس کرائسس میں کافی کمی آئی ہوئی ہے. کیونکہ لوگوں کو ایک امید ہے ہم پہ، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو سرکار جو ہے، لوگ جو ہیں
لوگوں کی سرکار ہے اور تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. پچھلے 6-7 سال سے ایک ڈفرینٹ سیٹ اپ تھا, تو اس سیٹ اپ کو واپس اس موڈ میں لانا, پیپلز ریپرزنٹیٹیو موڈ میں لانے میں ٹائم وقت لگے گا. سو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ بیسک چیزیں جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کئی پوسٹ جو تھی وہ ویکنٹ تھی, ان کو بھی ہم نے پی ایس سی کے ذریعے ری ایڈورٹائزمنٹس کی ہیں, اور باقی بھی کئی پوسٹ ہیں ان کو بھی ری ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تھنگس ول اسٹارٹ, دے ہیو اسٹارٹڈ ان اے رائٹ ڈائریکشن. انشاءاللہ آگے اس کو انشاءاللہ جو ہم نے وعدے کیے ہم ان کو پورا کریں گے. سر ریزرویشن کو لے کر بڑا ایشو چل رہا ہے, لیکن آپ ایک ایسے علاقے سے آتے ہیں جہاں پر ریزرو کیٹیگری کے زیادہ آبادی آباد ہے, تو کیا روڈ میپ ہے, کیا سب کمیٹی جو بنی ہے ان کے ساتھ آپ کی کوئی بات چیت ہوئی, اس ضمن میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ دیکھیے, اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ مسئلہ کورٹ میں ہے. جو مسئلہ کورٹ میں سب جوڈیشل ہوتا ہے اس میں بات کرنی مناسب نہیں ہوتی ہے, بیکاز ہم آنریبل ہائی کورٹ کی مریادہ کو توڑ نہیں سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آلریڈی چیف منسٹر صاحب نے سب کمیٹی بنائی ہے, اور آنریبل منسٹر صاحب ہیں, اس میں 3 منسٹر صاحبان ہیں جو اس کمیٹی میں ہیں. دے ہیو اسٹارٹڈ دا ورک, تو وہ ہم سے بات کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ کورٹ کا بھی اور اس کا بھی جو سب کمیٹی کا جو رزلٹ آئے گا وہ اچھی ڈائریکشن میں ہی آئے گا. ہمیں ان پہ بھروسہ ہے. باقی یہ چمے گوئیاں ہوتی ہیں, اس طریقے کی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی اس کو کم کیا جائے گا, اس کو کم کیا جائے گا, ST1 کو ختم کیا جائے گا, یا ان کو ڈراسٹکلی اس کو کم کیا جائے, ST2 کو جو ہے پہاڑیز کو ملا ہوا ہے ان کو کم کے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب کیا آپ یقین دلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹیمپرمنٹ نہیں ہوگی؟ نہیں, جو چیز ہوگی وہ کمیٹی سب اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کرے گی. سب اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کر کے ایک جو ہے وہ ڈیسیجن آئے گا. اور تب تک کورٹ میں بھی مسئلہ گیا ہوا ہے, ادھر سے بھی دیکھیں گے کہ کورٹ سے کیا اس کا آئے گا. تو یقین رکھیں کہ جو بھی حل ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا, سب کے لیے بہتر ہوگا. اس سب کے بیچ ایک نئی پیش رفت ان دنوں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے گجر اور بکروالوں کے درمیان. ان میں رسا کشی چل رہی ہے. بکروالوں کا یہ کہنا ہے کہ گجر طبقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے بکروالوں کے نام پر مراعاتیں لی, لیکن اصلی جو اس کا حقدار بکروال تھا اس کو کچھ نہیں ملا. تو بکروال ایکٹیوسٹ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کی ان نے کوئی کام ان کو ہوتا نہیں ہے تو وہ اس چیزوں کی اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. گجر اینڈ بکروال بھائیوں کو پہلے بھی وہ اکٹھے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب کلاسز ہیں گجر اینڈ بکروال, تو اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہونا چاہیے. یہ کچھ ایسے لوگ عنصر ایسے موجود ہوتے ہیں جن کو آپ کوئی چیز اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یا اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے اس قسم کی بات کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی بات ایٹ لیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ چند لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے گجر اور بکروال کے بیچ میں درار ڈالنا چاہتے ہیں. ہاں, یہ دیکھیے, یہ لوگ آلریڈی ہر جگہ موجود ہیں. پہاڑی اور گجر میں لڑانے کی کوشش کی, RBA اور اوپن والوں کو لڑانے کی کوشش کی, EWS اور ALC کو لڑانے کی کوشش کی. تو یہ طبقہ, یہ اس قسم کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. سو ان کی باتوں پہ نہیں جانا ہے. گجر اینڈ بکروالز وہ ایک ہی ہیں, ایک ہی سب سے رکھتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ ایسی کوئی بات ہے. اپنے لوگ اپنی وہ گڈی اپ کرنے کے لیے اور اپنی وہ دکانوں کو گرم کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں, ادروائز زیادہ ایسا کچھ نہیں ہے. سر, بتایا جا رہا ہے کہ جو بزنس رولز کو لے کر رسا کشی سی ایک چل رہی ہے اور MLA اتنا امپاور نہیں ہے, CM اتنا امپاور نہیں ہے, تو اس کے لیے اب بتایا جا رہا ہے کہ جب تک نہ ریاستی درجے کی بحالی ہو تب تک یہ رسا کشی چلتی رہے گی. اسی بیچ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ BJP کے جتنے بھی MLAs ہیں وہ اس چیز کو لے کر پروٹیسٹ کرنے والے ہیں کہ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی ہو. کیا آپ بھی اس کا ساتھ دیں گے؟ بالکل, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری سب سے بڑی پارلیمنٹ لوک سبھا میں آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے, آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے, اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے الیکشن کے ٹائم پورے جموں اینڈ کشمیر کے دورے میں کہا کہ بھائی ہم آپ کی ریاست کو بحال کریں گے, فل فلیج اسٹیٹ ہوڈ دیں گے. اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو وعدہ آپ نے ہم سے کیا ہے اس کو پورا کریں. ہم پہلے بھی بولتے تھے کہ بھائی یہاں پہ یہ پہلی مرتبہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اسٹیٹ کو UT بنایا گیا.
यहाँ यूटीज़ को स्टेट बनाया गया। तो हम तो पहली हमारी डिमांड ही है कि स्टेटहुड आए और स्टेटहुड को बहाल किया जाए, और उसके लिए हमने ऑलरेडी असम्बली में भी हमने अपने 2 रेजोल्यूशंस ऑलरेडी पास किए हैं और हमने सेंटर को भेजी है। और हम तो अपने बीजेपी के साथियों को भी कहते हैं कि भाई जब तक लेजिस्लेचर्स, जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आएगा, जब तक मिनिस्टर्स, जब तक हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो पावरफुल नहीं होंगे तो काम कैसे होगा, ये वो भी जानते हैं। और वो हमसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, वो इस बात को समझते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई आप क्यों नहीं इसमें आएंगे, और इंशाल्लाह वो भी आएंगे, वो भी समझते हैं इस चीज़ को। ये हमारी बात नहीं है, ये देखिए अवाम, जम्मू कश्मीर की अवाम की बात है। जम्मू कश्मीर की अवाम को पावर चाहिए, लोगों को पावर चाहिए, ये हमारे पावर की बात नहीं है। हम ना होते दूसरे होते, तब भी हम ये कहते हैं कि भाई स्टेटहुड को, फुल स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए। और हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने और सुप्रीम कोर्ट में भी ये उन्होंने ये एफिडेविट दिया था कि हम स्टेटहुड को बहाल करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले सत्र में जो पार्लियामेंट का होगा उसमें इसको लाया जाएगा, बिल को लाया जाएगा, और हमारे फुल स्टेटहुड हमें जो है हमें वापस दिया जाए, ताकि बाकी रियासतों की तरह हम में भी वही पावर मिले जो है इसकी, उस वजह से जो है ये जो पावर, ये रसाकशी है, ये ख़त्म हो जाएगी। बीजेपी की जानिब से लगातार आपको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज भी अल्ताफ़ ठाकुर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इल्ज़ामात लगाए गए कि एनसी हुकूमत पहले एक बात किया करती थी, अब हुकूमत में आ गई है तो दूसरी बात कर रही है। स्मार्ट मीटर्स का उन्होंने जिक्र किया कि पहले इसके ख़िलाफ़ थे, अब उसी की वकालत कर रहे हैं। इसी तरह सड़कों पर बर्फ़ साफ़ करने की बात हो या दीगर जो मामलात हों, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत फ़ेल हो गई। देखिए, ये अपोजिशन का काम है कहना। हाँ, उन्होंने पिछले 10 साल से अगर आप देखेंगे, स्पेशली एब्रोगेशन के बाद, तो वो गवर्नमेंट रन कर रहे थे वर्चुअली। तो उन्होंने क्या दिया है, क्या क्या वादे किए कि यहाँ पे कितनी नौकरियाँ दी जाएंगी, कितनी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, कितने होटल बनेंगे, कितने हॉस्पिटल बनेंगे। तो ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अवाम भी आया है इन चीज़ों से, और अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम जानती है कि पिछले 7 साल में क्या हुआ है और पिछले 2 महीने में हमने क्या चीज़ें लाने की कोशिश की हुई है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप स्टेटहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आना चाहिए। उसी में रियासत की भलाई है, उसी में जम्मू कश्मीर की भलाई है, जम्मू की भलाई है, श्रीनगर की भलाई है। हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारा तीसरा हिस्सा जो है वो जो अलग किया गया है, वो लोग भी आज बोल रहे हैं कि हमें भी जम्मू कश्मीर के साथ वापस लाओ, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि यूटी में जो है उनको कुछ नहीं मिला है। सो इसलिए ये अपोजिशन के पैंतरे होते हैं, अपोजिशन का काम है बोलना। हमारा काम लोगों की खिदमत करना है, और हम इंशाल्लाह लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।